میں یہ عرض کر رہا تھا فاضل بریلوی کا یہ پیغام توجہ سے سن کر کے جاؤ میرے عزیزوں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تم بتاؤ اے مسلمانوں، تمہارے درد کا احساس کرنے والا اس دنیا میں ہے کون؟ تمہارے غموں کو پوچھنے والا کون ہے آج؟ تم کس کو آج مسیحا سمجھ بیٹھے ہو؟ کس کی آج جے بھی جے کرنے لگ گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی نہیں. اس رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں یہ عرض کر رہا تھا، ان کا آخری سفر ہے، رحلت کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے. اس وقت ملک الموت حاضر ہے سرانے پر. تب رسول پاک نے اگر کسی کے متعلق پوچھا تھا تو ہم غریبوں کے لیے پوچھا تھا. کیا یہ نزع کا درد، کیا یہ سکرات کی تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ مجھے بتاؤ ہمارا یہ درد کون رکھتا ہے؟ آج ہم لٹ گئے، پٹ گئے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، انگلی رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تم آج بھی یہ سمجھتے ہو کہ جس کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ہماری مسیحا ہے. ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، یہ کبھی تمہاری مسیحا نہیں ہے. آج جس کو تم سپر پاور سمجھو یا بڑی ایٹمی طاقت کا مالک ہی کیوں نہ سمجھو، تمہارے ہزاروں گھر جلا دیے جائیں گے. ان کو ذرا برابر کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. آج تم نہیں دیکھتے یمن جل کر کے ختم ہونے کے قریب آ گیا، شام تباہ و برباد کر دیا گیا. وہاں جانتے ہیں 8 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے. وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے. وہاں کے بچے آج گھاس توڑ کر کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. ان کے ہاں نہ دوائیاں ہیں، نہ ان کے ہاں ہاسپٹلز ہیں. وہ اسی طرح بھوکے اور پیاسے دم توڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. ملک شام کی حالات، عراق میں کیا کر دیا گیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ نہیں ملتے، ایک ایک گھر میں اتنے جنازے نکل جاتے ہیں. چند سالوں پہلے جو ایک گراؤنڈ تھا جس میں لوگ کھیلتے تھے، سالوں کے بعد جا کر دیکھا گیا تو وہ میدان قبرستان بن چکا ہے. وہاں قبریں بھری ہوئی ہیں. عراق کو پورا قبرستان بنایا گیا، یمن کو برباد کیا گیا، شام توڑا گیا، افغان کو کتنے دنوں تک ستایا گیا، برما میں کیا نہیں کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا گیا. لیکن تم ابھی بھی یہی سمجھتے ہو کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہماری ہمدرد ہے، ہماری مسیحا ہے. این جی اوز بنا کر کے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنا کر کے تمہارے دردوں کو پوچھتی ہیں. کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں. تم لٹ کر کے، پٹ کر کے 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاؤ، یہ تماشا بنائیں گے اور اپنی کرسیاں تمہارے خون پر ہی سجائیں گے. لیکن میں تمہیں بتاؤں، اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کا درد اگر کسی کو ہوتا ہے تو میرے رسول پاک کو ہے. میرے آقا نے فرمایا امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے، اس کے درد کا احساس رسول پاک کو ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر کیا ہے؟ اس رسول پاک کے متعلق قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول تمہارے پاس آئے جنہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا. تمہارا تو دور کی بات ہے، تمہارا تو دور کی بات ہے. اس رسول پاک کو مدینے والوں نے دیکھا ہے جو لکڑی لے کر آپ چلتے تھے، عصا مبارک. خطبہ دینے کے وقت وہ لے کر کے آپ کھڑے رہتے، لیکن جب منبر بن گیا تو رسول پاک نے وہ عصا چھوڑ دیا، مسجد کے باہر چھوڑ دیا. صحابہ کہتے ہیں جس دن وہ عصا رسول پاک نے چھوڑا، مسجد میں پورے ایک بچے کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی. حضور خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے اتر آئے اور سیدھے دروازے کے باہر جا کر اس لکڑی کو اٹھایا. صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز بند ہو گئی. جو بچہ رو رہا تھا، بچے کے رونے جیسی آواز بند ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضور پاک نے اس کو سینے سے لگایا، کانوں سے لگایا اور پھر اپنے ساتھ رکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ آواز کیسی تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس عصا کو لے کر خطبہ دیا کرتا تھا، آج میں نے منبر پر چڑھ کر اس عصا کو چھوڑ دیا تو یہ لکڑی میرے غم میں رونے لگی، جدائی میں رونے لگی. تو اس کے رونے کی آواز تم نے سنی، مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا. میں خود
खुतबा छोड़कर उतर आया ताकि इसको उठा लूं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, जो लकड़ी के रोने को देखकर गवारा न करे, बर्दाश्त न करे, वो उम्मत के रोने को कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन बात इतनी है कि उम्मत आज रोती है लेकिन किसी और के गम में रोती है। उम्मत आज तड़प तो रही है, पुकार तो रही है, किसी और को पुकार रही है। काश अगर ऐसा होता जैसे फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया था, अगर कोई तकलीफें आए, कुछ मुसीबतें आए, तो इधर उधर जाने की बजाय वहीं पर अर्जी लगाओ जहां से तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। ये क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह, बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करे, तुझसे जो मुंह छुपाए तो करे किसके सामने। क्या और किसी से तवक्को नजर की है? सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। हुजूर पाक के दरबार में ये इल्तिजाएं करना किसने हमें सिखाया? वो बरेली के इमाम ने सिखाया है। जय विजय पुकार पुकार कर तुम ये समझते हो कि हमारी मुसीबतों का हल इनकी चौखट पर है, उनकी कुर्सी के नीचे है। तुम खाक छानते छानते बुढ़ापे को आ जाओगे, लेकिन उस मुसीबत से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। काश एक बार उस रसूल रहमत की तरफ तवज्जो कर लेते। हमने देखा है हुजूर की वफात के 700 साल बाद अस्कंदरिया मिस्र में रहने वाले एक शरफुद्दीन बूसीरी को लकवे की बीमारी आ गई, फालिज हो गया। डॉक्टरों से इलाज करा करा कर थक गए। फिर एक रात रोते हुए कहने लगे, अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिह मिन तिलक़ाई काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़ी ज़लमाइ मिन इज़मी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। क़सीदा बुर्दा 170 अशआर पर मुश्तमिल ये शरफुद्दीन बूसीरी ने लकवे की हालत में, फालिज की हालत में लिखा था और रोते रोते सो गए थे। किसको पुकारा था? मदीने वाले को पुकारा था। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। जिसमें यही शिकायत थी, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मखलूक में सबसे इज्जत वाले, तकलीफों में मेरे पास तुम्हारे सिवा है कौन जिसको पुकारेगा? ये शरफुद्दीन बूसीरी पुकार पुकार करके जब नींद लग गई, जानते हो ख्वाब में वो रसूल रहमत तशरीफ लाए। मेरे आका आए और आकर के शरफुद्दीन बूसीरी से कहा, ऐ बूसीरी क्या तूने दर्द में हमें पुकारा है? यही तो बात मैं कह रहा हूं मेरे अजीजों, जब जब उम्मत को दर्द हुआ, अगर किसी ने हकीकत में महसूस किया है तो आमिना के लाल ने महसूस किया है, मकीने गुंबदे खजरा ने महसूस किया है। शरफुद्दीन बूसीरी को आकर ख्वाब में पूछा, क्या बात है, किस बात का दर्द, कौन सा गम सताता है? इमाम बूसीरी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इलाज से आजिज आ चुका, मेरा दर्द, मेरा जिस्म फालिज ज़दा है, कोई हकीम अब इलाज नहीं कर पाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम बूसीरी से, शरफुद्दीन जो कसीदा तुमने लिखा है वो जरा हमें भी सुना दो। सुभान अल्लाह, जो तुमने लिखा है वो हमें भी सुना दो। शरफुद्दीन बूसीरी का हाल ये था, कसीदा तो पूरा लिखा था, लेकिन मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, इसका पूरा दूसरा मिसरा उनसे बैठा ही नहीं था। एक मिसरा लिखे और सो गए थे, दूसरा वजन बैठ नहीं रहा था। जब ख्वाब में हुजूर ने फरमाया सुनाओ, तो सुनाया मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। इतना कहकर अटक गए। रसूल पाक ने फरमाया, तेरे इस कसीदे का दूसरा मिसरा मेरी जानिब से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा मुकम्मल किया और उसके बाद इतना ही नहीं, कसीदा सुनने के बाद उनके जिस्म पर अपना नरम नरम हाथ भी रखा, वो शफकत भरा हाथ भी फेरा। फिर उसके बाद इनाम में अपने साथ लाई हुई चादर भी अता फरमाया। इतना ही नहीं, मेरे अजीजों अपनी खुशबुओं से बसाया,
جب چلے گئے شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں میرے گھر میں حسین خوشبوئیں بسی ہیں، ہر جگہ سے ایک اچھی سی ہوا اور مہک اٹھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا وہ جو منظر تھا یاد کرنے لگے، اور بستر سے جب کھڑے ہونے لگے تو دیکھتے ہاتھ بھی سلامت پیر بھی سلامت، نہ کوئی لکوہ ہے نہ کوئی فالج ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہے۔ اتنا ہی نہیں، پھر اپنے بستر پر نظر دوڑائی تو دیکھا رات میں دی ہوئی چادر بھی بستر میں موجود ہے۔ میرے آقا نے جسے خواب میں دیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ 700 سال بعد اگر اسکندریہ کی سرزمین سے، الیگزینڈریا کی سرزمین سے کوئی عاشق صادق مدینے کے تاجدار کو پکارتا ہے تو وہ پکار کو سنتے بھی ہیں، مدد کے لیے آتے بھی ہیں اور انعام سے نوازتے بھی ہیں۔ تو کیا اے سنی مسلمانوں، آج یہ ہم عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ 14 صدیوں بعد ہندوستان کا مسلمان اگر آج اپنے کاہلی کے اس لقوے کی شکایت بارگاہ مصطفیٰ میں کرے تو وہ رسول رحمت کیا ہمارے خواب میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ شرط صرف اتنی ہے، اٹھو اور ادب کے ساتھ آج کی رات سے یوں کہنا شروع کر دو، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سبحان اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بس طلب اتنی ہے، آج بھی وہ مدد کے لیے ہے، آج بھی وہ اپنی دستگیری فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے سب سے پہلے ہی یہ جملہ کہا، تم اس لیے نہیں محبت کر رہے کہ صرف تمہارے ایمان کی علامت ہے، اس لیے نہیں محبت کر رہے کہ تم جو ہے آخرت میں بخشے جانے والے ہو، یہ سب مقاصد الگ ہیں۔ محبت تم رسول سے اس لیے کر رہے ہو کہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر حضور محبت نہیں کر رہے ہوتے کسی کی اتنی جرات ہی نہیں تھی کہ ان سے محبت کرے، اتنی حیثیت نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، عزیزان گرامی وقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کیا کم ہے کہ تمہیں ان کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے، لہٰذا اس چاہت کو برقرار رکھو۔ صرف میں تمہاری توجہ ادھر لے جانا چاہتا ہوں، آج ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں پاگل بنا رکھا ہے، بیوقوف بنا رکھا ہے۔ میڈیا کو سنتے سنتے لوگ اسی طرح سے اس کے جادو، دجالی زمانہ قریب آ چکا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے کی علامتیں یہی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا، جتنا جھوٹ ہے وہ سب سچ بتایا جائے گا اور جتنا سچ ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا۔ آج جو سچ بولنے والا ہے دنیا اسے جھوٹا کہے گی اور جھوٹوں کو تخت پر بٹھایا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ملک میں، سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا منتری بنایا جائے گا، اتنا ہی بڑا جج بھی، اتنا ہی بڑا وکیل بھی۔ جتنی زیادہ جھوٹ بولے اس کا میڈیا چینل اتنا ہی زیادہ چلے گا، ٹی آر پی اس کی زیادہ بڑھے گی۔ یہ دجالی وقت آنے کے قریب ہے، لہذا ہے مسلمانوں، دنیا اگر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہر اسکرین پر بتائی ہوئی بات پر آمنا صدقنا مت کہنا، جو تمہیں دکھایا جاتا ہے یہ شعبدہ بازی ہے۔ اسی کے متعلق فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، یہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی۔ تم اس کی ہر بات کو حقیقت مت سمجھنا۔ آج جو تمہارے اوپر خوف کا ماحول بنانے کی کوششیں کرتی ہے کون ہے؟ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا، یہ سارے نیوز والے ایک حمام میں سب ننگے ہیں، سبوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی ایک کو ایسا امیج والا بنا دینا ہے کہ دنیا اس کو ماننے لگ جائے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جب چاہے بکرے کو کتا بناتے ہیں، اگر یہ سب مل کر کے بکرے کو کتا کہنے لگ جائیں ٹی وی پر، نیوز پر، کہ یہ جو بھیڑ دکھ رہا ہے یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ کتا ہے، اس کے پیر بھی کتے کے، دم بھی کتے کی، یہ سامنے کی منہ بھی کتے کا ہی۔ 100 بار کتا 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 کہتے ہوئے بیچارے شریف بکرے کو سارے لوگوں کے نزدیک کتا بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی حال ہے آج
بہت سارے لوگ ایسا کتا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتوں پر اگر توجہ کر لے جاؤ گے تو تمہیں بھی کتا بنانے میں دیر نہیں لگے گی، نہیں انسان کو بھی یہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج کے ان حالات پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، لوٹ آؤ اس راستے پر جہاں میرے آقا نے ہمیں چھوڑا تھا۔ صحابہ اکرام کو جس راستے پر چلایا میرے آقا، وہاں آ جاؤ۔ تمہارے لیے یقین کی خبریں قرآن دیتا ہے، تمہارے لیے یقین کی خبریں حدیث رسول دیتی ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل کیا ہونے والا ہے وہ قرآن بتائے گا اور تمہیں رسول پاک کے فرامین بتائیں گے۔ اور آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ امت اپنے ہی رسول کو پڑھنا چھوڑ چکی ہے، اپنے ہی رسول کی سیرت سے دور ہے۔ تم بتاؤ، جاؤ آج گھروں میں جا کر اپنے بچوں کا ایک ٹیسٹ لے لو۔ جب یہ تمہارا 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے ہنہنانے لگتا ہے گھوڑے کی طرح سے، جونی جونی ایس پاپا، تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کیا انگلش بول رہا ہے، کیا فراٹے دار، اور کانوینٹ میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم میں ڈال کے رکھا ہے، بڑے خوش ہوتے ہو۔ اسی بچے سے ذرا یہ ٹیسٹ لے کر کے دیکھو، بیٹا یہ بتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ کا نام کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا چچا کا نام کیا تھا؟ ان کی ازواج مطہرات کا نام کیا تھا؟ وہ ہر جواب میں تمہیں نو پاپا ہی کہے گا۔ سکھایا کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا دور رکھا۔ بچپن سے یہی حالات اگر رہے میرے عزیزوں، پھر جوانی میں ان سے کیا امید رکھو گے کہ یہ صلاح الدین بنیں گے؟ ان سے امید رکھو گے کہ یہ مجاہدین بنیں گے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا، جو بویا ہے وہی اگے گا۔ اپنے بچوں کو جس انداز میں تم آج پال رہے ہو، فلموں کے سامنے رکھ کر ان کے ہاتھوں میں رات بھر گیم دے کر اور سوشل میڈیا کا انہیں عادی بنا کر جو پرورش کر رہے ہو، جوانی میں ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے فرما بردار نکلیں گے، یہ تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے، نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا بچپن میں اگر تم نے اپنے بچوں کو عشق رسول پلایا تو پھر بڑھاپے میں تمہارے ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جائیں اور تمہارا بیٹا وقت کا بادشاہ بھی بنے، لیکن تمہارے بستر کے سامنے وہ سر جھکا کر کھڑا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بچپن میں اس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی، تو بدلے میں اللہ تمہاری محبت اولاد کے دل میں ڈالتا ہے، بے شک بے شک، تمہاری محبت اولاد کے دل میں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں میں بچے کو کھلونے دلا دوں، کار مانگے کار دلا دوں، بائک مانگے بائک دلا دوں، مہنگا موبائل چاہے میں دلا دوں۔ تم یہ سوچتے میرے بیٹے کی کوئی فرمائش دور نہیں ہونی چاہیے، ساتھ دلا دوں۔ میں نے وہ بھی بچے دیکھے ہیں جن کو ماں باپ نے ہر خواہش پوری کی، لیکن 18 سال 20 سال کے بعد ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو گالی دیتے میرا باپ بڑا نکما ہے، کیا کیا میرے ساتھ، کون سی اچھائیاں کیا ہے۔ لڑکی 18 سال کے ہوتے ہی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ۔ ہم نے پوچھا تھا کہ بیٹا تیرا باپ اچھا ہے، رو رہا ہے تیرے بھاگنے پر، آ جا واپس۔ اس لڑکی نے جواب دیا میرے باپ نے کبھی مجھے اتنا مہنگا جوڑا نہیں دلایا جتنا میرے محبوب نے مجھے دلایا ہے۔ عاشق نے 5000 کا جوڑا دلایا، وہ اپنے 18 سال کی خدمات کو ٹھوکر مار چکی ہے۔ یہ سب واقعات کیوں ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بچپن میں تم نے ان کے سینوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں بھرا۔ بے شک بے شک، قرآن کہتا ہے تمہیں تربیت میں ہونا یہی چاہیے تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ قرآن کہہ رہا ہے، بیٹوں کو سب سے پہلے یہ سکھاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور پھر بیٹوں کو یہ سکھاؤ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بچوں کو کیا نصیحت کرنی چاہیے تھی؟ بیٹا برائی کرے گا رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، زمین کے اندر جا کر کر یا آسمان کے اوپر جا کر کر، لیکن قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے وہ لا کر دکھائے گا۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو جب خوف ڈالے گا تو یہی بچہ جوان بن کر صلاح الدین بنتا ہے، یہی بچہ جوان بن کر پھر شہاب الدین بنتا ہے۔
یہی بچہ بڑا ہو کر کے ایک مجاہد بنتا ہے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے ہمیں وہی نعرہ لگانا چاہیے جو سید میاں عمر عربی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے دردوں کو سمجھنے والا، ہمارے غموں کے درد کو، احساس کو سمجھنے والا اس بھری کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو زندگیوں کی بات میں نے بتائی، زندگیوں کی بات۔ اس آمنہ کے لال کو ہم نے دیکھا، پیدا ہوتے ربی حبلی امتی کہا، جوانی میں امت کہا، اور اتنا ہی نہیں، اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے وقت معراج میں امت کی بخشش کو طلب کیا۔ ہم غریبوں کو ہر گھڑی یاد رکھا، وقت رخصت بھی ہمارے بارے میں پوچھا۔ قبر انور میں جب رکھا گیا، آپ کی قبر پاک میں جب رکھا گیا، ہونٹ ہل رہے تھے رسول پاک کے، صحابہ کہتے ہم نے کان لگا کر کے سنا، تو اس وقت بھی رسول پاک ہی کہہ رہے تھے رب اغفر لی امتی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ وہ نہیں پہچانتی ہے۔ بتاؤ اے مسلمانوں، کون ہے جو قبر میں جاتے جاتے بھی ہم سے محبت کر رہا ہے، ہمیں یاد کر رہا ہے؟ یہاں تک تو زندگی کی بات تھی، لیکن تم جب مرو گے، ہم جب مریں گے، ہماری قبروں میں کیا ہونے والا ہے یہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جب ہمیں ایک چھوٹی سی تاریک اور تنگ قبر میں ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے، ایسی تنگ و تاریک قبر کہ ہم کروٹ بھی نہیں لے سکتے، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چٹائی، نہ چادر، وہاں نہ روشن دان، نہ ہوا کی کوئی کھڑکی، سب بند کر کے جب چلے جاتے ہیں، اتنا اندھیرا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ اس تاریک قبر میں نہ تمہارا بھائی ایک گھنٹہ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، کوئی نہیں آئے گا، سب مٹی منہ پر ڈال کر اپنے گھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسی تاریک قبرستان کی وادیوں میں کسے پکارو گے؟ پکارو ان لوگوں کو جن کے تم اقتدا کیا کرتے تھے، یہاں پر پکارو ان ایکٹروں کو، ان ایکٹریس کو جس کے تم فین تھے، آ جاؤ ہالی ووڈ والے، بالی ووڈ والے، ہماری قبر میں مدد کرو۔ بتاؤ اے میرے نوجوانوں، کوئی آئے گا تمہاری قبر میں؟ لیکن روایات یہ بتاتی ہے جب تم قسم پرسی کے عالم میں ہو، اس وقت منکر نکیر کے سوالات سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عاشقوں اور اپنے غلاموں کے پاس قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذرا آہستہ سے جگاؤ، اس لیے کہ دنیا میں بڑا تھک کر کے آیا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جانے سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہی تو عریضہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ یہ قبروں کے حالات ہے۔ حشر کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، حشر کے دن اٹھائے جاؤ گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس کیا تم نہیں گھمائے جاؤ گے؟ سب جگہ پھرو گے اور پوچھتے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دو، سفارش کر دو۔ ہر نبی تمہیں دور بھیج رہے ہوں گے، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن تمہیں بھی پتا ہے مسلمانوں، اس بھرے محشر میں اگر کوئی کہتا ہے انا لہا تو وہ میرے محمد عربی کی ذات ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تمہیں پتا ہے رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے، میں 3 جگہوں پر تمہیں مل جاؤں گا۔ ایک وہ جگہ جہاں میرے امتی پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، حلق میں کانٹے آ چکے ہوں گے، میں حوض کوثر سے پانی بھر بھر کر کے میرے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ دوسرا وہ مقام جہاں میزان عمل اعمال تولے
تولے جا رہے ہوں گے، پلہ برائیوں کا بھاری ہو رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں میں میزان کے قریب جا کر اپنے امتیوں کی نیکیاں بڑھا رہا ہوگا، کسی کے کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، وہ رکھ رکھ کر کے ان کے نیکیوں کا پلہ بھاری کر رہا ہوگا، وہاں بھی میرے آقا ہے، حوض کوثر پر بھی میرے آقا ہے۔ تیسرا ایک ڈیفیکلٹ مقام، بہت سخت مقام جو محشر کے میدان میں ہے، وہ کون سا ہے؟ پل صراط کا مقام ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن کہتا جو بھی جنت میں آئے گا وہ اسی پل سے ہو کر آئے گا، لیکن اس پر سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، لنگڑ رہا ہے، اس حالت میں اگر وہاں کوئی آتا ہے تو میرے رسول پاک کی ذات ہے، وہاں کھڑے ہو کر رب سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا میری امت کو صحیح سلامت گزار دے، میری امت کو صحیح سلامت گزار دے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، میں درس یہی دینا چاہتا ہوں، جو نبی پاک اپنے پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، اپنے معراج کے سفر میں نہ بھولے، مکہ اور مدینے کی وادیوں میں نہ بھولے، اپنی قبر میں نہ بھولے، ہماری قبر میں نہ بھولے، حشر کے میدان میں نہ بھولے، تو پھر کیا ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم پھر پکار کر کے کہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ